نحمده ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ امام الانبیاء الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ محبوب رب العالمین۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8واں ٹاپک۔ دوسرے دن خالد رضی اللہ تعالیٰ رومیوں کی لشکر گاہ میں گئے۔ رومیوں نے اپنی شوکت دکھانے کے لیے پہلے سے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ راستے کے دونوں جانب دور تک سواروں کی صفیں قائم کی تھی جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس بے پرواہی اور تحقیر کی نگاہ سے ان پر نظر ڈالتے جاتے تھے جس طرح شیر بکریوں کے ریبڑ کو چیرتا چلا جاتا ہے۔ بہان کے خیمے کے پاس پہنچے تو اس نے نہایت احترام کے ساتھ استقبال کیا اور لا کر اپنے برابر بٹھایا۔ مترجم کے ذریعے سے گفتگو شروع ہوئی۔ بہان نے معمولی بات چیت کے بعد لیکچر کے طریقے پر تقریر شروع کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کے بعد کیسر کا نام لیا اور فخر سے کہا کہ ہمارا بادشاہ تمام بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ مترجم ان الفاظ کا پورا ترجمہ نہیں کر چکا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے بہان کو روک دیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ہم نے جس کو سردار بنا رکھا ہے اس کو ایک لحظے کے لیے اگر بادشاہی کا خیال آئے تو ہم فوراً اس کو معزول کر دیں۔ بہان نے پھر تقریر شروع کی اور اپنے جاہ دولت کا فخر بیان کر کے کہا کہ اہل عرب تمہاری قوم کے جو لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے، ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کیے۔ ہمارا خیال تھا کہ ان مراد کا تمام عرب ممنون ہوگا، لیکن خلاف توقع تم ہمارے ملک پر چاہ رہے اور چاہتے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو۔ تم کو معلوم نہیں کہ بہت سی قوموں نے بارہا ایسے ارادے کیے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اب تم کو کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ کوئی قوم جال، وحشی اور بے سر و سامان نہیں۔ یہ حوصلہ ہوا ہے، ہم اس پر بھی درگزر کرتے ہیں، بلکہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو انعام کے طور پر سپہ سالار کو 10,000 دینار اور افسروں کو 1,000 اور عام سپاہیوں کو 100 دینار دلا دیے جائیں گے۔ بہان اپنی تقریر ختم کر چکا تھا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور حمد و نعت کے بعد کہا کہ بے شبہ تم دولت مند ہو، مالدار ہو، صاحب حکومت ہو۔ تم نے اپنے ہمسایہ عربوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے، لیکن یہ تمہارا کچھ احسان نہ تھا بلکہ شاید مذہب کی ایک تدبیر تھی جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ عیسائی ہو گئے اور آج خود ہمارے مقابلے تمہارے ساتھ ہو کر ہم سے لڑتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم نہایت محتاج، تنگ دست اور خانہ بدوش تھے۔ ہمارے ظلم جہالت کا یہ حال تھا کہ کبھی کمزور کو پیس ڈالتا تھا، قبائل آپس میں لڑ کر برباد ہوتے جاتے تھے، بہت سے آلہ بنا رکھے تھے اور ان کو پوجتے تھے، اپنے ہاتھ سے بہت تراشتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ایک پیغمبر بھیجا جو خود ہماری قوم سے تھا اور ہم میں سب سے زیادہ شریف، زیادہ فیاض، زیادہ پاک خو تھا۔ اس نے ہم کو توحید سکھلائی اور بتا دیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ بیوی اور اولاد نہیں رکھتا اور بالکل یکتا و یگانہ ہے۔ اس نے ہم کو یہ بھی حکم دیا کہ ہم ان عقائد کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جس نے ان کو مانا وہ مسلمان اور جو ہمارا بھائی ہے، جس نے نہ مانا لیکن جزیہ دینا قبول کرتا ہے اس کے ہم حامی اور محافظ ہیں۔ جس کو دونوں سے انکار ہو اس کے لیے تلوار ہے۔ بہان نے جزیہ کا نام سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ مر کر بھی جزیہ نہ دیں گے، ہم جزیہ لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ غرض کوئی معاملہ طے نہیں ہوا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر چلے آئے۔ اب اس آخری لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں جس کے بعد رومی پھر کبھی سنبھل نہ سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ کے چلے آنے کے بعد بہان نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے سنا اہل عرب کو دعویٰ ہے کہ جب تک تم ان کی رعایا نہ بن جاؤ ان کے حملہ سے محفوظ نہیں رہ سکتے، تم کو ان کی غلامی منظور ہے۔ تمام افسروں نے بڑے جوش سے کہا کہ ہم مر جائیں گے مگر یہ ذلت گوارا نہیں ہو سکتی۔ صبح ہی تو رومیوں اس جوش اور سر و سامان سے نکلے کہ مسلمانوں کو بھی حیرت ہو گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر عرب کے عام قاعدے کے خلاف نئی طور سے فوج رائے گی۔ فوج جو 30-35 ہزار تھی اس کے 36 حصے کی اور آگے پیچھے نہایت ترتیب کے ساتھ اس قدر صفیں قائم کی۔ قلب فوج ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ میمنہ پر عمر بن عاص اور سجیل مامور ہوئے۔ میسرہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں تھا۔ اس کے علاوہ سب پر الگ الگ جو افسر متعین کیے چن کر ان لوگوں کو کیا جو بہادری اور فنون جنگ میں شہرت عام رکھتے تھے۔ خطبہ جو اپنے زور کلام سے لوگوں میں ہلچل ڈال دیتے تھے اس خدمت پر مامور ہوئے کہ پرجوش تقریروں سے فوج کو جوش دلائیں۔ انہی میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو فوجوں کے سامنے یہ الفاظ کہتے پھرتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے پھرتے تھے
یارو نگاہیں نیچی رکھو، برچیاں تان لو، اپنی جگہ پر جمے رہو، پھر جب دشمن حملہ آور ہوں تو آنے دو، جہاں تک جب برچیوں کی نوک پر آ جائیں تو شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑو۔ فوج کی تعداد اگرچہ کم تھی، یعنی 30-35 ہزار سے زیادہ آدمی نہ تھے، لیکن تمام عرب میں منتخب تھے۔ ان میں سے خاص وہ بزرگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک دیکھا تھا 1000 تھے۔ 100 بزرگ وہ تھے جو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نقاب رہے تھے۔ عرب کے مشہور قبائل میں سے 10,000 سے زیادہ صرف غزل کے قبیلے کے تھے۔ امیر کی ایک بڑی جماعت تھی، ہمدان، خلان، لکھم، جزام وغیرہ کے مشہور سردار تھے۔ اس مارکے کی کہ یہ بھی خصوصیت ہے کہ عورتیں بھی اس میں شریک تھیں اور نہایت بہادری سے لڑی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں ہند رضی اللہ عنہ حملہ کرتی ہوئی بڑھتی تھی تو پکارتی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن جویریہ نے بھی بڑی دلیری سے جنگ کی۔ مقداد جو نہایت خوش باز تھے، فوج کے آگے آگے سلطنفال جسم جہاد کی ترغیب ہے تلاوت کرتے جاتے تھے۔ ادھر رومیوں کی جوش کا یہ عالم تھا کہ 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لی کہ ہٹنے کا خیال تک نہ آئے۔ جنگ کی ابتدا رومیوں کی طرف سے ہوئی۔ 2 لاکھ ٹڈی دل لشکر ایک ساتھ بڑھا۔ ہزاروں پادری اور بشپ ہاتھوں میں سلیب لیے آگے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جیب پکارتے آتے یا جاتے تھے۔ یہ سر و سامان دیکھ کر ایک شخص کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ اللہ اکبر، کس قدر بے انتہا فوج ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا کر کہا، چپ رہ، اللہ کی قسم میرے گورے کے سم اچھے ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ عیسائی اتنی ہی اور فوج بڑھا لیں۔ گرد عیسائیوں نے نہایت زور شور سے حملہ کیا اور تیروں کا مینہ برساتے بڑھے۔ مسلمان دیر تک ثابت قدم رہے، لیکن حملہ اس زور کا تھا کہ مسلمانوں کا میمنہ ٹوٹ کر فوج سے علیحدہ ہو گیا اور نہایت بے ترتیبی سے پیچھے ہٹا۔ ہضمیت یافتہ ہٹتے ہٹتے حرم کے خیمہ گاہ تک آ گئے۔ عورتوں کو یہ حالت دیکھ کر سخت غصہ آیا اور خیمہ کی چوبیں اکھاڑ لیں اور پکاریں کہ نامردو ادھر آئے تو چوبوں سے تمہارا سار توڑ دیں گے۔ خولہ رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھ کر لوگوں کو غیرت دلاتی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میمنہ کے قصہ کے سپہ سالار تھے گھوڑے سے کود پڑے اور کہا کہ میں تو پیدل لڑتا ہوں، لیکن کوئی بہادری سے گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو گھوڑا حاضر ہے۔ ان کے بیٹے نے کہا، ہاں یہ حق میں ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں۔ غرض دونوں باپ بیٹے فوج میں گھسے اور اس دلیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکھڑے پاؤں پھر سنبھل گئے۔ ساتھ ہی حجاج جو قبیلہ زبید کے سردار تھے 500 آدمی لے کر بڑے اور عیسائیوں کا جو مسلمانوں کا تعاقب کرتے چلے آتے تھے آگاہ روک لیا۔ میمنہ میں قبیلہ از شروع حملہ سے ثابت قدم رہا تھا۔ عیسائیوں نے لڑائی کا سارا زور ان پر ڈالا، لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ جنگ کی یہ شدت تھی کہ فوج میں ہر طرف سار، ہاتھ، بازو کٹ کر گرتے جاتے تھے، لیکن ان کے پائیں ثبات کو لغزش نہیں ہوتی تھی۔ عمر بن طفیل جو قبیلہ کے سردار تھے تلوار مارتے جاتے تھے اور للکارتے جاتے تھے کہ ازدیو دیکھنا مسلمان پر تمہاری وجہ سے داغ نہ آئے۔ 9 بڑے بڑے بہادران ان کے ہاتھ سے مارے گئے اور آخرکار خود شہادت حاصل کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا۔ دفتن سب چیز کر نکلے اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کی صفیں ابتر کر دی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے فرزند تھے اور اسلام لانے سے پہلے اکثر کفار کے ساتھ رہ کر لڑے تھے، گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا، عیسائیوں، میں کسی زمانے میں کفر کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، کیا آج تمہارے مقابلے میں میرا پاؤں پیچھے پڑ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر فوج کی طرف دیکھا اور کہا کہ مرنے پر کون بیعت کرتا ہے؟ 400 شخصوں نے، جن پہ زرار بن عزور بھی تھے، مرنے پر بیعت کی اور اس ثابت قدمی سے لڑے گئے۔ قریباً سب کے سب وہیں کٹ کر رہ گئے۔ اکرمہ کی لاش مقتولوں کے ڈھیر میں ملی، کچھ دم باقی تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زانوں پر ان کا سر رکھا اور گلے میں پانی ٹپکا کر کہا، اللہ کی قسم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان غلط تھا کہ ہم شہید ہو کر نہ مریں گے۔ غرض اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی کو خود ہلاک ہو گئے، لیکن رومیوں کے ہزاروں آدمی برباد کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملوں نے اور بھی ان کی طاقت توڑ دی، جہاں تک کہ آخر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دباتے ہوئے سپہ سالار دنجار تک پہنچ گئے۔ دنجار اور امی افسروں نے آنکھوں پر رومال ڈالیے کہ اگر یہ آنکھیں فتح کی صورت نہ دیکھ سکیں تو شکست بھی نہ دیکھیں۔ اس وقت جب ادھر میمنہ میں بازار قتال گرم تھا، ابن کناطر نے میسر پر حملہ کیا۔ بدقسمتی سے اس میں اکثر لکھم و کسان کے قبیلہ کے آدمی تھے جو شام کے اطراف میں بود و باش رکھتے تھے اور ایک مدت سے روم کے بازیدار آئے تھے۔ رومیوں کا رعب جو دلوں میں سمایا ہوا تھا، اس کا یہ اثر ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور اگر افسروں نے بھی ہمت کی ہوتی تو لڑائی کا ختم ہو چکا ہوتا۔ رومی باغتوں کا پیچھا کرتے یہ خیمہ تک پہنچ گئے۔ عورتیں یہ حال دیکھ کر بے اختیار نکل پڑیں اور ان کی پامردی نے عیسائیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ فوج اگرچہ ابتر ہو گئی تھی، لیکن افسروں میں سے قباس بن حشیم، سعید بن زید، یزید بن ابی سفیان، عمر بن عاص، شجیل بن حسنہ داد و شجاعت دے رہے تھے۔
عباس کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے، مگر ان کے تیور پر بل نہ آتا تھا۔ نیزہ ٹوٹ کر گرتا تو کہتے کہ کوئی ہے جو اس شخص کو ہتھیار دے جس نے اللہ سے اقرار کیا ہے کہ میدان جنگ سے ہٹے گا تو مر کر ہٹے گا۔ لوگ فوراً تلوار یا نیزہ ان کے ہاتھ میں لا کر دے دیتے اور پھر وہ شیر کی طرح جھپٹ کر دشمن پر جا پڑتے۔ ابو لہذ گھوڑے کے سے کود پڑے اور اپنے نقاب کی فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ صبر، استقلال اور دنیا میں عزت ہے اور عقبہ میں رحمت، دیکھنا یہ دولت ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ سعید بن زیاد غصہ میں گھٹنے ٹیکے ہوئے کھڑے تھے۔ رومی ان کی طرف بڑھے تو شیر کی طرح جھپٹے اور مقدمہ کے افسروں کو مار کر گرا دیا۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے بھائی بڑی ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے۔ اتفاق سے ان کے باپ ابو سفیان جو فوج کو جوش دلاتے پھرتے تھے، ان کی طرف آ نکلے۔ بیٹے کو دیکھ کر کہا، جان پدر، اس وقت میدان میں ایک سپاہی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے، تو سپہ سالار اور سپاہیوں کی بنسبت تجھ پر شجاعت کا زیادہ حق ہے۔ تیری فوج میں سے ایک سپاہی بھی اس میدان میں تجھ سے بازی لے گیا تو تیرے لیے شرم کی جگہ ہے۔ شجیر کا یہ حال تاکہ رومیوں کا چاروں طرف سے ننگا تھا اور یہ بیچ میں پہاڑ کی طرح ڈٹے کھڑے تھے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون پڑھتے تھے اور نعرہ مارتے تھے کہ اللہ کے سوا سودا کرنے والے اور اللہ کی ہمسایہ بننے والے کہاں ہیں۔ یہ باز جس کے کان میں پڑی بے اختیار لوٹ پڑا، جہاں تک کہ اکھڑی ہوئی فوج پھر سنبھل گئی اور شجیر نے ان کو لے کر اس بہادری سے جنگ کی کہ رومی جو ٹوٹے چلے آتے تھے بڑھنے سے رک گئے۔ ادھر عورتیں خیموں سے نکل کر فوج کی پشت پر آ کھڑی ہوئیں اور چلا کر کہتی تھی کہ میدان سے قدم اٹھایا پھر ہمارا منہ نہ دیکھنا۔ لڑائی کے دونوں پہلو اب تک برابر تھے، بلکہ غلبہ کا پلہ رومیوں کی طرف تھا۔ دفتن قیاس بن عبیرہ، جن کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا ایک قصہ دے کر میسرہ کی پشت پر متعین کر دیا تھا، عقب سے نکلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ رومی سرداروں نے بہت سنبھالا مگر فوج سنبھل نہ سکی۔ تمام صفیں ابتر ہو گئی اور گھبرا کر پیچھے ہٹیں۔ ساتھ ہی سعید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب سے نکل کر حملہ کیا۔ رومی دور ہٹتے چلے گئے یہاں تک کہ میدان کے سرے پر جو نالا تھا ان کے کنارے تک آ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کی لاشوں نے وہ نالا بھر دیا اور میدان خالی ہو گیا۔ اس لڑائی کا یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، حباش بن قیس جو ایک بہادر سپاہی تھے بڑی جان بازی سے لڑ رہے تھے۔ اسی اثناء میں کسی نے ان کے پاؤں پر تلوار ماری اور ایک پاؤں کاٹ کر الگ ہو گیا۔ حباش کو خبر تک نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ میرا پاؤں کہاں، کیا ہوا۔ ان کے قبیلے کے لوگ اس واقعے پر ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ چنانچہ سوار بن اوفی ایک شاعر نے کہا، رومیوں کی جس قدر آدمی مارے گئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ تبری اور ازدی نے 1,00,000 سے زیادہ تعداد بیان کی ہے، بلازری نے 70,000 لکھا ہے۔ مسلمانوں کی طرف 3,000 کا نقصان ہوا، جن میں زرار بن عزور، شام بن عاصی، ابان اور سعید وغیرہ تھے۔ کیسے انطاکیہ میں تھا کہ شکست کی خبر پہنچی۔ اس وقت قسطنطنیہ کی تیاری کی۔ چلتے وقت شام کی طرف رخ کر کے کہا، الوداع شام۔ ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو نامہ فتح لکھا اور ایک مختصر سی سفارت بھیجی جس میں حذیفہ بن الیمان بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی خبر کے انتظار میں کئی دن سے سوئے نہ تھے۔ فتح کی خبر پہنچی تو دفتن سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے یرموک سے حمص کو واپس گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ کو قرنسرین روانہ کیا۔ شہر والے نے اول مقابلہ کیا لیکن پھر قلعہ بند ہو کر جزیہ کی شرط پر صلح کر لی۔ یہاں عرب کے قبائل میں سے قبیلہ تنوخ مدت سے آ کر آباد ہو گیا تھا۔ یہ لوگ برسوں تک کمل کے خیموں میں زندگی بسر کرتے رہے تھے، لیکن رفتہ تمدن کا اثر یہ ہوا کہ بڑی عالی شان عمارتیں بنا لی تھی۔ حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم قومی کے تحت سے ان کو اسلام کی ترغیب دی، چنانچہ سب مسلمان ہو گئے۔ صرف بنو سلیح کا خاندان عیسائیت پر قائم رہا اور چند روز کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ قرنسرین کی فتح کے بعد ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حلب کا رخ کیا۔ شہر سے باہر میدان میں عرب کے بہت سے قبیلے آباد تھے، انہوں نے جزیہ صلح کر لی اور تھوڑے دنوں کے بعد سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حلب والوں نے ابو بیدہ کی آمد سن کر قلعہ میں پناہ لی۔ ایاز بن قسم نے جو مقدمہ الجیش کے افسر تھے شہر کا محاصرہ کیا اور چند روز کے بعد اور مفتوحہ شہروں کی طرح ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ عیسائیوں نے جزیہ دینا منظور کیا اور ان کی جان، مال، شوہر، شہر، پناہ، مکانت، قلعے اور گرجوں کی حفاظت کا معاہدہ لکھ دیا گیا۔ طلب کے بعد انطاکیہ آئے جو کہ یہ کیسر کا خاص ستارہ سلطنت تھا۔ بہت سے رومیوں اور عام عیسائیوں نے یہاں کر بنا لی تھی۔ ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے شہر کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد عیسائیوں نے مجبور ہو کر صلح کر لی۔ ان صدر مقامات کے فتح ہونے نے تمام شام کو مروب کر دیا اور یہ نوبت پہنچی کہ کوئی افسر تھوڑی سی جمعیت کے ساتھ اس طرف نکل جاتا تھا، عیسائی خود آ کر امن صلح کے خواستگار ہوتے تھے۔ چنانچہ انطاکیہ کے بعد ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف فوجیں پھیلا دی۔ بوکا، جوما، سرزمین، توزی، کورس، تلغزاز،
دلوک ربان، یہ چھوٹے چھوٹے مقامات اس آسانی سے پتہ ہوگے کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا۔ اس طرح بالس اور قاصرین بھی پہلے دہلا میں پتہ ہوگے جرجومہ والوں نے جزیہ سے انکار کیا اور کہا کہ ہم لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن چونکہ جزیہ فوجی خدمت کا معاوضہ ہے، ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی۔ انطاکیہ کے مضافات میں بغراس ایک مقام تھا جس سے ایشیا کوچہ کی سرحد ملتی ہے۔ یہاں عرب کے بہت سے قبائل غسان، تنوخ، آیا رومیوں کے ساتھ ہرقل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حبیب بن مسلمہ نے ان پر حملہ کیا اور بڑا مارکہ ہوا، ہزاروں قتل ہوئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرج پر حملہ کیا اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ عیسائی چھوڑ کر نکل جائیں۔ بیت المقدس 637 16 ہجری۔ ہم اوپر لکھے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام پر چڑھائی کی تو ہر صوبہ پر الگ الگ افسر بھیجے، چنانچہ فلسطین عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مقامات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آنے میں فتح کر لیے تھے اور فروکی آتا کہ تو نابلس، امواس، بیت جرین، تمام بڑے بڑے شہروں پر قبضہ ہو چکا تھا۔ جب کوئی عام مرکہ پیش آ جاتا تھا کہ تو وہ فلسطین چھوڑ کر ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے تھے، ان کو مدد دیتے تھے، لیکن فارغ ہونے کے ساتھ فوراً واپس آ جاتے تھے اور اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے، یہاں تک کہ آس پاس کے شہروں کو فتح کر کے خاص بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے۔ یہ اس وقت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے انتہائی ضلع نسرین وغیرہ فتح کر چکے تھے، چنانچہ ادھر سے فرصت پا کر بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت آ کر صلح کی درخواست کی اور مزید اطمینان کے لیے یہ شرط اضافہ کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ خود یہاں آئے اور مادہ صلح ان کے ہاتھوں سے لکھا جائے۔ ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معزز صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور مشورت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عیسائی مروب و شکستہ دل ہو چکے ہیں، آپ ان کی اس درخواست کو رد کر دیں تو ان کو اور بھی ذلت ہوگی، اور یہ سمجھ کر مسلمان ان کو بالکل حقیق سمجھتے ہیں، بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف رائے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کو پسند کیا اور سفر کی تیاریاں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نائب مقرر کر کے خلافت کے کاروبار ان کے سپرد کیا، اور جب 16 ہجری مدینہ سے روانہ ہو گئے، ناظرین کو انتظار ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا سفر، اور سفر بھی وہ جس سے دشمن پر اسلامی جلال کا رعب بڑھانا مقصود تھا، کس سر سمان سے ہوگا، لیکن یہاں نکارہ نوبت خدم حشم لاؤ لشکر ایک طرف معمولی ڈیرہ اور خیمہ تک نہ تھا، سواری میں گھوڑا تھا اور چاند مہاجرین انصار ساتھ تھے۔ تو ہم جہاں یہ بات پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے، زمین دہل جاتی تھی۔ سرداروں کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ جابیہ میں آ کر ان سے ملے۔ اطلاع کے مطابق یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے یہی استقبال کیا۔ شام میں رہ کر ان افسروں میں عرب کی سادگی باقی نہیں رہی تھی، چانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ لوگ آئے تو اس حیبت سے آئے کہ بدن پر حریر و دیبا کے چلتے اور پرتکلف قبائیں تھیں، اور زرق برق پوشاک اور ظاہری شان و شوکت سے عجمی معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ آیا، گھوڑے سے اتر پڑے اور سنگریزیں اٹھا کر ان کی طرف پھینکے کہ اس قدر جلد تم نے عجمی عادتیں اختیار کر لیں۔ ان لوگوں نے عرض کی کہ قبا کے نیچے ہتھیار ہیں، یعنی سپاہ گری کا جو راہ سے نہیں دیا، میں تو کچھ مذاکرہ نہیں۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ گوتا کے دل فریب سبزہ اور دمشق کے بلند اور شاندار مکان سامنے تھے۔ دل پر ایک خاص اثر ہوا۔ عبرت کے لہجے میں آیت پڑی، کم ترک من جنات و عیون، پھر نابغہ کے چند حسرت انگیز اشعار پڑے۔ جابیہ میں دیر تک قیام رہا اور بیت المقدس کا معاہدہ بھی یہی لکھا گیا۔ وہاں کے عیسائیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی، چنانچہ رئیسان شہر کا گروہ ان سے ملنے کے لیے دمشق کو روانہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ دفتن کچھ سوار نظر آئے جو گھوڑے اڑاتے آتے تھے اور کمر میں تلواریں چمک رہی تھیں۔ مسلمانوں نے فوراً ہتھیار سنبھال لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، خیر ہے؟ لوگوں نے سواروں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فراست سے سمجھا کہ بیت المقدس کے عیسائی ہیں۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ لوگ امان طلب کرنے آتے ہیں۔ غرض معاہدہ صلح لکھا گیا، بڑے بڑے معزز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے دستخط ہو گئے۔ معاہدہ کی تکمیل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا ارادہ کیا۔ گھوڑا جو سواری میں تھا اس کے سم گھس کر بیکار ہو گئے تھے اور رک رک کر قدم رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر اتر پڑے۔ لوگوں نے ترکی نسل کا ایک عمدہ گھوڑا حاضر کیا۔ گھوڑا شوق اور چلاک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوار ہوئے تو عدیل کرنے لگا۔ فرمایا، کم بخت، یہ غرور کی چال تو نے کہاں سے سیکھی؟ یہ کیا کرتے پر پیادہ پا چلے۔ بیت المقدس قریب آیا تو حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرداران فوج استقبال کو آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس اور سر عثمان جس معمولی حیثیت کا تھا، اس کو دیکھ کر مسلمان کو شرم آتی تھی کہ عیسائی اپنے دل میں کیا کہیں گے، چنانچہ لوگوں نے ترکی گھوڑا اور
اور عمدہ قیمتی پوشاک حاصل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے، اور ہمارے لیے یہی بس ہے۔ گرج سال سے بیت المقدس میں داخل ہوئے، سب سے پہلے مسجد میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ گئے، سجدہ داؤد کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا، پھر سائیوں سے کے گرجا میں آئے اور ادھر ادھر پھرتے رہے، چونکہ یہاں اکثر افسران فوج اور مال جمع ہو گئے تھے۔ کئی دن تک قیام کیا اور ضروری کام جاری کیے۔ ایک دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے آ کر شکایت کی کہ امیر المومنین، ہمارے افسر پرند کا گوشت اور میدا کی روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو معمولی کھانا بھی نصیب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ افسر کی طرف دیکھا، انہوں نے عرض کی کہ اس ملک میں تمام چیزیں ارزاں ہیں، جتنی قیمت پر حجاز میں روٹی اور کھجور ملتی ہے، یہاں اس قیمت پر پرند کا گوشت اور میدا ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسروں کو مجبور نہ کر سکے، لیکن حکم دے دیا کہ مالک نعمت اور تنخواہ کے علاوہ ہر سپاہی کا کھانا بھی مقرر کر دیا جائے۔ ایک دن نماز کے بعد بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آج اذان دو۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا اور اکتاری ہوئی۔ ابو عبیدہ معاذ بن جبل روتے ہوئے بےتاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہچکی لگ گئی اور دیر تک اثر رہا۔ ایک دن مسجد اقصیٰ میں گئے اور کعبہ بار رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھی جائے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک پتھر جو انبیاء سابقین کی یادگار ہے، اس کو مکھرا کہتے ہیں، اور یہودی اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح مسلمان حجر اسود کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ کی نسبت پوچھا تو قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صغرا کی طرف سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں اب تک یہودیت کا اثر باقی ہے، اور اسی کا اثر تھا کہ تم نے صغرا کے پاس آ کر جوتی اتار دی۔ اس واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو طرز عمل اس قسم کی یادگاروں کی نسبت تھا ظاہر ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہماری کتاب کی اس وجہ سے کو بھی ملاحظہ کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔